کبھی آپ نے رات کے اندھیرے میں شہر کی خاموش سڑکوں پر گزرتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ اس خاموشی کے پیچھے کتنی کہانیاں چھپی ہوتی ہیں؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف رہتے ہیں، اپنے کام، اپنے خواب، اپنی مشکلات، مگر اسی دنیا کے اندر ایک اور دنیا بھی موجود ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں فیصلے خاموشی سے ہوتے ہیں، جہاں جنگیں بغیر گولی چلائے لڑی جاتی ہیں، اور جہاں طاقت کا اصل کھیل پردے کے پیچھے کھیلا جاتا ہے۔ یہی وہ دنیا ہے جسے ہم خفیہ ایجنسیوں کی دنیا کہتے ہیں۔ ہر ملک، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، ترقی یافتہ ہو یا ترقی پذیر، اپنی حفاظت کے لیے ایک ایسا نظام ضرور رکھتا ہے جو عام نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ خفیہ ایجنسیاں دراصل ریاست کی آنکھ اور کان ہوتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے، اور سنتی ہیں وہ باتیں جو عام لوگوں تک کبھی پہنچتی ہی نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایجنسیاں اصل میں کرتی کیا ہیں، اور ان کی طاقت کی اصل بنیاد کیا ہوتی ہے؟ خفیہ ایجنسیوں کا سب سے بنیادی کام ہوتا ہے معلومات اکٹھی کرنا، جسے انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ مگر یہ معلومات صرف خبریں یا افواہیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ انتہائی حساس اور اہم ڈیٹا ہوتا ہے جو کسی ملک کی سلامتی، معیشت اور سیاست کو براہ راست متاثر کر سکتا ہے۔ یہ معلومات مختلف ذرائع سے حاصل کی جاتی ہیں، کبھی کھلے ذرائع سے جیسے میڈیا اور عوامی بیانات، اور کبھی ایسے ذرائع سے جو مکمل طور پر خفیہ ہوتے ہیں۔ لیکن اصل مہارت صرف معلومات اکٹھی کرنے میں نہیں ہوتی، بلکہ اسے سمجھنے اور اس کا تجزیہ کرنے میں ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی معلومات اگر صحیح وقت پر اور صحیح اندازے میں سمجھی جائے تو وہ ایک بڑے خطرے کو روک سکتی ہے۔ اسی طرح ایک معمولی سی غلطی اگر نظر انداز کر دی جائے تو وہ ایک بڑے بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خفیہ ایجنسیوں میں کام کرنے والے افراد نہ صرف ذہین ہوتے ہیں، بلکہ انتہائی صبر، مشاہدہ اور فیصلہ سازی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، اگر آپ کو کسی ایسے شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوں جو آپ سے ہزاروں میل دور ہو، جس کی زبان، ثقافت اور ماحول سب کچھ مختلف ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ یہی وہ چیلنج ہے جس کا سامنا خفیہ ایجنسیوں کو روزانہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے ذرائع قائم کرتی ہیں، لوگوں سے تعلقات بناتی ہیں، اور ایک ایسا نیٹ ورک تیار کرتی ہیں جو انہیں ہر وقت تازہ معلومات فراہم کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وقت، محنت اور سب سے بڑھ کر اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں ایک غلط قدم نہ صرف ایک مشن کو ناکام بنا سکتا ہے بلکہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کے لوگ اکثر اپنی اصل شناخت چھپا کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ عام لوگوں کی طرح نظر آتے ہیں، عام کام کرتے ہیں، مگر ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں خفیہ ایجنسیوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ کئی جنگیں ایسی ہوئیں جن کا نتیجہ میدان جنگ میں نہیں بلکہ معلومات کے میدان میں طے ہوا۔ کئی حکومتیں ایسی ہیں جو صرف ایک خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر گر گئیں، اور کئی فیصلے ایسے ہوئے جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے جس پر کم بات کی جاتی ہے۔ کیا خفیہ ایجنسیاں ہمیشہ صرف اپنے ملک کے مفاد میں کام کرتی ہیں، یا کبھی کبھی ان کے فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اخلاقی طور پر سوالات اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ جب بات طاقت کی ہوتی ہے تو اکثر اصول پس پشت چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ دنیا مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں کوئی واضح سیاہ یا سفید نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب کچھ سرمئی ہوتا ہے۔
ایک ہی عمل کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے نقصان دہ۔ ایک ہی فیصلہ کسی ملک کو مضبوط بنا سکتا ہے اور کسی دوسرے ملک کو کمزور۔ اور پھر آتا ہے سب سے اہم سوال، کیا ہم جو کچھ دنیا میں دیکھتے ہیں وہ واقعی ایسا ہوتا ہے جیسا ہمیں دکھایا جاتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی بھی چل رہی ہوتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ بڑے واقعات، کچھ جنگیں اور کچھ فیصلے ایسے ہوں جو پہلے سے طے شدہ ہوں؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کھیل کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ آخر میں ہم ایک ایسے سوال پر رکے تھے جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ کچھ حد تک خوفناک بھی۔ کیا واقعی دنیا میں ہونے والے بڑے فیصلے صرف وہی ہوتے ہیں جو ہمیں دکھائے جاتے ہیں، یا اس کے پیچھے ایک اور خاموش جنگ جاری ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں طاقت کا اصل کھیل ہمیشہ سامنے نہیں کھیلا جاتا۔ بعض اوقات سب سے بڑی جنگیں وہ ہوتی ہیں جن میں نہ کوئی بم گرتا ہے، نہ کوئی فوج میدان میں اترتی ہے، مگر اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑتے ہیں۔ یہی وہ جنگیں ہیں جنہیں اکثر خاموش جنگیں کہا جاتا ہے، اور ان جنگوں کے اصل کھلاڑی ہوتے ہیں خفیہ ایجنسیاں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خاموش جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں؟ کیا اس میں صرف معلومات کا استعمال ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی مکمل نظام ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مکمل سسٹم ہوتا ہے، ایک ایسا نظام جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حکمت عملی کی۔ خفیہ ایجنسیاں کسی بھی اقدام سے پہلے حالات کا گہرائی سے تجزیہ کرتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں کیا ہو رہا ہے، کون سا ملک کس طرف جا رہا ہے، کہاں عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے اور کہاں مواقع موجود ہیں۔ یہ تجزیہ صرف موجودہ حالات تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس میں ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک پلان تیار کرتی ہیں، لیکن یہ پلان عام منصوبوں کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ کئی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، جہاں ہر مرحلے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ کبھی یہ منصوبہ مہینوں میں مکمل ہو جاتا ہے اور کبھی اس میں سالوں لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں جلد بازی اکثر نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم پہلو کی طرف۔ اثر و رسوخ۔ خفیہ ایجنسیاں صرف معلومات پر انحصار نہیں کرتی بلکہ وہ اثر و رسوخ پیدا کرتی ہیں۔ یہ اثر و رسوخ مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ سفارتی تعلقات، معاشی روابط یا عوامی رائے پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی معاشرے کی سوچ کو متاثر کر لیتے ہیں تو آپ بغیر کسی طاقت کے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید دنیا میں معلومات کی جنگ بہت اہم ہو گئی ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے رائے عامہ کو متاثر کیا جاتا ہے۔ ایک خبر، ایک بیان یا ایک وائرل ویڈیو لاکھوں لوگوں کی سوچ بدل سکتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں خفیہ ایجنسیاں اپنی حکمت عملی استعمال کرتی ہیں، براہ راست نہیں بلکہ بلا واسطہ طور پر۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ اگر ایک ملک اپنی حکمت عملی بنا رہا ہے تو کیا دوسرا ملک خاموش بیٹھا ہوتا ہے؟ نہیں، ہر ملک کی اپنی خفیہ ایجنسی ہوتی ہے اور ہر ایک اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ایک ایسا کھیل جاری ہوتا ہے کہ جہاں ہر کھلاڑی دوسروں کی چال کو سمجھنے اور ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انٹیلیجنس گیم شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف معلومات جمع کی جا رہی ہوتی ہیں، دوسری طرف ان معلومات کو چھپایا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف منصوبے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ان منصوبوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوتا ہے کہ عام آدمی کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس سارے کھیل میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے وقت، کیونکہ ایک صحیح فیصلہ اگر صحیح وقت پر نہ لیا جائے تو وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔
اسی طرح ایک چھوٹی سی تاخیر بھی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خفیہ ایجنسیاں ہر لمحے چوکس رہتی ہیں، ہر حرکت پر نظر رکھتی ہیں اور ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اب ذرا ایک اور پہلو پر غور کریں۔ کیا ہوگا اگر دو خفیہ ایجنسیاں ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہی ہوں مگر مختلف زاویوں سے، یا اگر ایک ایجنسی دوسری کی چال کو پہلے ہی سمجھ لے؟ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں یہ کھیل مزید دلچسپ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک چھوٹی سی کامیابی ایک بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیتی اور کبھی ایک معمولی سی ناکامی پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن اس سب کے درمیان ایک سوال ہمیشہ باقی رہتا ہے، کیا یہ سب کچھ صرف ملک کے مفاد کے لیے ہوتا ہے، یا کبھی کبھی اس کے پیچھے ذاتی مفادات، طاقت کی خواہش یا عالمی اثر و رسوخ کی جنگ بھی شامل ہوتی ہے؟ کیونکہ جب بات طاقت کی ہو تو ہر فیصلہ صرف سیدھا نہیں ہوتا۔ اور پھر آتا ہے سب سے بڑا سوال، کیا ہم واقعی آزاد ہیں اپنی سوچ میں، یا ہماری سوچ بھی کسی نہ کسی حد تک انہی طاقتوں کے زیر اثر ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر معلومات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو سوچ کو بھی متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اگر سوچ متاثر ہو جائے تو فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جو اس پوری کہانی کو مزید گہرا اور سنجیدہ بنا دیتی ہے، کیونکہ یہاں صرف حکومتیں نہیں بلکہ عوام بھی اس کھیل کا حصہ بن جاتے ہیں، چاہے انہیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ تو کیا واقعی دنیا ایک ایسے نظام کے تحت چل رہی ہے جہاں ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے، یا یہ سب کچھ حالات اور فیصلوں کا نتیجہ ہے؟ اور سب سے اہم بات، اگر یہ کھیل واقعی اتنا ہی گہرا ہے جتنا نظر آتا ہے تو کیا اس کا کوئی اختتام بھی ہے، یا یہ ایک ایسا کھیل ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا، خاموشی سے، پردے کے پیچھے اور ہماری نظروں سے دور؟ شاید اس کا جواب اتنا آسان نہیں، اور شاید یہی وہ راز ہے جسے جاننے کے لیے ہمیں مزید گہرائی میں جانا پڑے گا۔